اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موجودہ زمانے میں نظر آنے والے تفرقات کے حوالے سے پہلے ہی وارن کر رکھا ہے، کیونکہ ہم سخت دل ہو چکے ہیں اور بھول چکے ہیں احکامات الہی کو۔ ہم خود ہی دیکھ لیں کہ مسلمانوں میں آج کل کیا چل رہا ہے۔ ہم نے ہر چیز میں تقسیم پیدا کر دی ہے، فرق وضع کر دی ہے۔ ہم تو مل کر کام کرنے پر متفق ہی نہیں ہیں کہ ہم نے رنگ، روپ، قد کاٹ، دولت اور غربت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی حیثیتیں مقرر کر رکھی ہیں۔ حالانکہ یہ عمل نارمل اخلاقیات کے بھی خلاف ہیں، جبکہ دنیا کا ہر مذہب طبقہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ تقسیم پیدا کرنا یعنی تفرقہ پھیلانا انتہائی غیر اخلاقی عمل۔ آج دنیا کے ہر کونے میں لاکھوں کروڑوں مسلمان موجود ہیں، لیکن ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے کو خود سے بہتر اور الگ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے سے اچھی حیثیت اور رتبے والا ظاہر کرنے کی کوشش میں ہے، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ کر پکار رہے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یہی حقیقت ہے، ہمارے آج کل کے حکمران بادشاہت کی لالچ میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہمیں وارن کر رکھا ہے۔ فرمان عالی شان ہے کہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ اور تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا حکم تو جنگ کے بارے میں ہے، لیکن عمومی حالات میں بھی مسلمانوں کو باہمی اختلاف سے بچنا چاہیے اور اتفاق اور اتحاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کفار کے ممالک تو آپس میں متحد ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد نظر نہیں آتا، بلکہ ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ اگر کفار کسی مسلمان ملک پر ظلم و ستم کریں تو دوسرے ملک کے مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے اور ان کافروں کے خلاف برسر پیکار ہونے کی بجائے وہ بھی کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جبکہ آج کل تو بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بول چال تک بند ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی کو اس قدر اہمیت دے رکھی ہے کہ دونوں ایک مسجد میں اور ایک امام کے پیچھے نماز قائم کرنے کو بھی توہین سمجھتے ہیں۔ کیوں بھائی، کیا وجہ؟ جی ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان موجود ہونے کے باوجود، تمام طاقتیں دستیاب ہونے کے باوجود ہم پر غیر مسلم اپنے احکامات چلا رہے ہیں۔ پرابلم یہی ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے اتفاق نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کفار کی مدد کے طلبگار بنے پھر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان سورہ انفال کی ایک اور آیت نمبر 73 میں موجود ہے کہ اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو خبردار وارن کرتے ہوئے بتایا کہ کفار ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ناراضگیوں کو بھلا کر ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ نہیں رہو گے تو یہی کچھ ہوگا جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں۔ ہم مکمل طور پر بکھر چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، تائیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور ایک دوسرے پر رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی ایک جیسی سمجھ بوجھ اور سوچ نہیں رکھتا، جو کہ قدرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو ہماری غلطیوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے نا۔ کفار ہمیں دیکھ کر ہنستے ہیں۔ خدا را اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو، اسی میں ہی سب کا بھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں امن و اتفاق پیدا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے، آمین۔